ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر میں نئی سب ویڈیو سے کی پہلے آپ نوٹیفیکیشن حضرات آپ کو کا مل ممنون اور متشکر ہوں کہ آپ حضرات اس شدید سردی کے موسم میں ہمارے عزیز رہبر صاحب کے اعلان پر تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں صدر مجلس مولانا جاوید اقبال صاحب، جو ہمیں کئی اعتبار سے ہمارے لیے لائق احترام ہیں، یہ ہمارے بہت بزرگ مخدوم جناب افضل حسین صاحب کے نواسے ہیں۔ ہمارے عزیز حافظ اکرم صاحب نے ابھی نعت رسول کے بارے میں جو اجمالی گفتگو کی، اشارے فرمائے، وہ بڑے قیمتی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت عظیم تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نعت رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو کہتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، لیکن نعت رسول جو ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، نعت کہنا، نعت لکھنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان تو اس لیے ہے کہ نعت کے لیے کوئی صنف مقرر نہیں ہے۔ غزل کے فارم میں نعت کہہ سکتے ہیں، نظم کے فارم میں نعت کہہ سکتے ہیں، قطعے کے فارم میں کہہ سکتے ہیں، رباعیات کے فارم میں کہہ سکتے ہیں، مخمس اور مسدس بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے آزاد بھی کہی ہے، اور نثر میں بھی نعت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مشکل اس لیے ہے کہ اس میں اس کی جو حدود ہے ان کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ کسی مخلوق شخصیت، خواہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہو، اس کو خالق کے درجے میں نہ جانے دیجیے۔ اگر عبد و معبود کا فرق نہیں کریں گے آپ، تو نعت نہیں ہوگی، کوئی اور چیز ہو جائے گی وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے، نعت کے لیے بہت ضروری ہے کہ تین چیزیں ہوں۔ اگر تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو نعت نہیں ہو پائے گی۔ نمبر ایک، مقام رسول کو جاننا۔ نمبر دو، سیرت رسول کا مطالعہ۔ اور نمبر تین، سیرت اصحاب کا مطالعہ۔ نعت میں سیرت اصحاب بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص، میں تو عملاً بھی ایسا ہے اور کہتا بھی رہتا ہوں کہ نعت رسول میں اگر کوئی شخص اجمالاً یا تفصیلاً ذکر رسول، ذکر صحابہ نہیں کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ وہ نعت کا حق نہیں ادا کر رہا ہے وہ۔ کیونکہ جس کی آپ مدح کر رہے ہیں، جس کی آپ نعت پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بھی بتانا ہے آپ کو نا کہ اس نے کیسے کیسے لوگوں کو تیار کیا، کیسے کیسے لوگ اس کے انڈر میں تھے، اور پھر ان کی کیا شخصیتیں رہی ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس میں نے بتایا کہ مقام رسول کو جاننا، جو جانے گا محبت رسول پیدا ہوگی۔ ابھی ہمارے عزیز رہبر پرتاپ گڑھی نے کہا، ترس رہا ہوں مدینہ تیری گلی کے لیے۔ اس میں جو جذبہ ہے، جو کرب ہے، وہ اگر جیسا کہ ان کو پیش کیا ہے، اس کے بغیر نعت نہیں ہوگی۔ ایک شاعر گزرے ہیں نعت کے، لکھنوی حمید صدیقی، ان کا خطاب تھا زائر حرم۔ زائر حرم اس لیے تھا کہ وہ بمبئی کی محفل میں انہوں نے نعت پڑھی، اور شعر پڑھا کہ تڑپ رہا ہے، اسی شعر سے قریب جو ابھی رہبر صاحب نے پڑھا تھا کہ تڑپ رہا ہے غم ہجر سے غریب حمید، کوئی مدینے کے دارالشفا میں پہنچا دے۔ ایک صاحب، ایک رئیس کھڑے ہوئے مجمع میں، کہا کہ آپ شاعری کر رہے ہیں کہ واقعی جانا چاہتے ہیں؟ کہا جانا چاہتا ہوں، رونے لگے۔ کہا چلو۔ اس زمانے میں اتنا پاسپورٹ والا کا زیادہ معاملہ تھا نہیں،
اور فوراً تیاری کی، بمبئی سے اپنا ادھر کوئی کاغذات درست کرائے، لے کے چلے گئے وہاں حج کے لیے. اس کے بعد 11 حج کیا انہوں نے، تو اس لیے ان کا خطاب ہو گیا ہے زائر حرم. تو یہ کیفیت اگر آپ کے اندر نعت میں نہیں ہے تو نعت نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، نعت رسول کے لیے صحبت صالحین بھی ضروری ہے. اگر صحبت صالحین نہیں ہے تو نعت میں نہ تو وہ کیفیت پیدا ہوگی، نہ وہ عبد و معبود کے فرق و امتیاز کو جانا جا سکے گا. یہ بہت ضروری ہے. مکتبی تعلیم ضابطے کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر صحبت نہیں ہے تو آپ صحیح طور پر علم کے مغز شناس نہیں ہوں گے. تو اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جہاں رہیں اور جس مجلس میں رہیں، اور ہمارے استاد محترم تھے جو آپ ہی کے ضلع کے تھے، مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری، نعت رسول میں میں نے ان کا اتباع کیا ہے. انہوں نے اپنی نعتوں میں اتنا احترام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہیں ذاتی نام محمد نہیں استعمال کیا انہوں نے. آپ استعمال کیا اور مصطفیٰ استعمال کیا، سب کچھ کیا، لیکن محمد نہیں استعمال کیا. یہ بھی ہے. اب ایک بات اور آپ جان لیجئے، وہ بہت ضروری ہے، اس کو پھیلائیے. بعض لوگ بہت پریشان ہیں بیچارے. موبائل ذرا سائلنٹ کر لیجئے آپ لوگ. ہاں، یہ بہت ضروری بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ نعت لکھنا، نعت کہنا، یہ سنت اصحاب ہے. اور اس سے آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی نعت کہی ہے. لیکن نعت سننا جو ہے سنت رسول ہے. آپ جو بیٹھے ہیں سامعین یہاں، سب سنت رسول ادا کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو جو بیٹھا کر نعت سنی، کیا ہے؟ ایک عظیم شخصیت، سب سے بڑی شخصیت دنیا کی، اپنے رفیق سے ممبر پر بیٹھا کر اس کو سن رہی ہے، صفحے سامعین میں بیٹھ سن رہی ہے. یہ بہت عظمت کی بات ہے. جہاں کسی مجلس میں جائیں آپ، وہاں نعت کی محفل ہو رہی ہو، اسی عظمت و تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنیں اس کو. اور اگر موبائل وغیرہ ہے، ظاہر ہے سب ہوتا ہی، تو جس طرح سے نمازوں میں آپ موبائل بند کر دیتے ہیں، محفل نعت میں بھی کوشش کیجئے کہ بند ہی رہے، سائلنٹ رہے. میں یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں میں نے اس کو بند کر دیا، میں نے اب ڈھانپ دیا کہ نظر بھی نہ آئے مجھے وہ. اس کا خیال رکھیے آپ کو. اب زیادہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی آگے. تو میں نے بتایا کہ نعت کہنا آسان ہے. آسان اس لیے ہے کہ شاعری کی کوئی صنف اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور لیکن مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ انسان کو، شاعر کو مقام رسول کو پہچاننا اور اس کو ان کے اصحاب کو جاننا، ان کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے. اور عبد و معبود کے فرق کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن